اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے نا وہ زہر خورانی سے ہوئی ہے. زہر کھلایا گیا, ان کو زہر کھلایا گیا. یہ بات ہمیں بہت ساری تاریخی روایات سے ملتی ہے اور پایا ثبوت کو بھی پہنچتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ پہلو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحقیق شدہ ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ کی جو وفات ہے وہ زہر کھانے سے ہوئی ہے. ان کو زہر کھلایا گیا, اس کی وجہ سے ان کی طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوئی اور بالآخر وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. ٹھیک ہے, لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ جو الزام اور اتہام جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا ان کے بیٹے کو دیا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنا رستہ صاف کرنے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا. یہ سوائے الزام اور اتہام کی اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ان کے اوپر ایک الزام ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اور حضرت یعنی یا ان کے بیٹوں کا یا ان کے متعلقین کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, بالکل. بلکہ اصل یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں سارا وہ اس وقت کا جو پس منظر پیش منظر ہے تو دیکھیں جو اصل یعنی کہ نا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے مخالفین ہیں جن کو ان کے بہت سے اقدامات سے تکلیف تھی, وہی قاتل ہیں, وہی اصل میں قاتل ہیں. بالکل. ٹھیک ہے نا, کہا یہ جاتا ہے کہ جی نعوذ باللہ یزید نے ان کی بیوی سیدہ حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی جو ہے جادہ بنت اشعث ان کو یعنی کہ نا بھی اپنے ساتھ ملا کر کے اور لالچ دے کر کے ان سے کہا کہ وہ کھانے میں زہر ملا دے اور ان کے کھانے میں پھر زہر ملا دیا گیا. تو پھر اس طرح حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ وفات عمل میں آئی ہے. یہ بات درست نہیں ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی اس بارے میں آگاہ تھے. اچھا یہاں میں ایک بات کرتا ہوں, بن رہا ہے ہمارے ہاں عام اصول بھی یہی ہے, جب بھی کوئی قتل ہوتا ہے نا دیکھا یہ جاتا ہے دشمنی کس کے ساتھ تھی, تکلیف کس, یہ بعد میں ہوتا ہے بینیفیشری. یہ غلط سوال ہوتا ہے کہ بینیفیشری کون ہے. فرسٹ آف آل یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ مسئلہ کس کو تھا, تکلیف. تو تکلیف تو بڑی واضح تھی. جب صلح ہو گئی 7 8 10 سال تقریباً گزر گئے تو پھر جن لوگوں کا بزنس کاروبار دھندا سب بند ہو گیا, قابو میں آ گئے, پورے ان کے جو فسادات سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے شروع ہوئے تو وہ بند ہو گئے. تو وہ کیسے گوارا کر سکتے تھے کہ ایک اتنا عظیم آدمی جو ہے وہ ایسے زندہ رہے. بالکل جی, آپ نے بات بالکل یہی ہوا کہ یہ ایک الزام تھا کہ شاید یعنی کہ نا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیوی کے ذریعے ان کو زہر دیا گیا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو ظاہر ہے کہ وہ اس سارے کہہ لیجیے کہ مرحلے سے گزر رہے تھے, وہ اس تکلیف سے گزر رہے تھے, اس کرب سے گزر رہے تھے اور انہیں پتا تھا انہیں زہر دیا جا رہا ہے کیونکہ ان کا جگر کٹ رہا تھا. ان کی ڈاکٹروں نے یہ کچھ دیر پہ مشتمل تھا, کچھ عرصہ لگا دیر سے ان کے ساتھ یہ معاملہ روا رکھا جا رہا تھا اور انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اندر سے جیسے وہ ان کو کاٹا جا رہا ہے. اور پھر طبیبوں نے بھی آخر میں یہ بات کہہ دی تھی کہ ان کی انتیاں وغیرہ کافی ان میں سودش ورم ہے اور وہ کٹ گئی ہیں. حتیٰ کہ آخری وقت جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو کہا یہ جاتا ہے کہ ان کو قے آئی ہے اور ان کے جگر کے ٹکڑے وغیرہ بھی قے کے ذریعے باہر آئے ہیں, اس زہر سے جو کٹ چکے جو زہر سے وہ اتنا شدید زہر تھا. اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اس کا اندازہ تھا کہ یہ کاروائی اور اس کے پیچھے محرک کون ہے, اور انہوں نے اس کا اظہار اپنے چھوٹے بھائی حسین رضی اللہ عنہ سے بھی کیا ہے. ٹھیک ہے, اور حضرت حسین نے پھر اپنے بھائی جان سے اصرار بھی کیا کہ آپ مجھے اس کا نام بتائیں. اچھا ٹھیک ہے نا, لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے نام نہیں بتایا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو زندہ رکھا تو میں خود اس کے ساتھ یعنی کہ جو معاملہ چاہوں گا وہ کر لوں گا. ٹھیک ہے نا, اور اگر اللہ کی طرف سے میری زندگی باقی نہیں ہے تو پھر میں یعنی کہ وہ فتنہ فساد کو ہوا نہیں دینا چاہتا. ٹھیک ہے, پھر میرا اور اس کا اللہ کا معاملہ ہے. گویا حسن رضی اللہ عنہ بھی اس بارے میں پوری طرح آگاہ تھے, اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا یہ مکالمہ بتاتا ہے کہ اس میں حکومت یا ان سے متعلقہ کوئی آدمی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ وہی شر پسند عناصر ہیں, وہی یعنی کہ نا ظالم لوگ ہیں جنہوں نے ایک عرصے سے حسن رضی اللہ عنہ کا جینا حرام کر رکھا تھا. اور یہاں ایک اور بات بھی ہے, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی جو بہادری ہے اور ان کی جو شجاعت ہے جو ان کو اپنے باپ سے ملی ہے, اس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ اگر کوئی حکومتی یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو وہ اس کو کبھی نہ معاف کرتے, اس کا پیچھا کرتے. نہ انہوں نے کبھی یہ دعویٰ کیا, نہ کبھی وہ اس کے پیچھے چلے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بالکل بے بنیاد الزام ہے. جی بلکہ ان سے نا کہ جب صلح ہو گئی ہے نا تو بعض لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ شاید حسن رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ خلافت کی خواہش رکھتے ہیں, جس طرح ہم نے پیچھے صلح کے حوالے سے بات کی ہے نا کہ یہ صلح عام تھی یا مشروط تھی. ٹھیک ہے نا, تو جو لوگ کہتے ہیں مشروط تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں شرط تھی کہ جی معاویہ کے بعد حسن رضی اللہ عنہ جو ہے وہ خلیفہ ہوں گے. تو کئی لوگوں نے ابن اسیم نے یعنی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ آپ نے صلح یہ مشروط کی ہے, کیا آپ نے جب صلح کی ہے تو اس کے اندر یہ شرط بھی ایڈ کی ہے کہ آپ معاویہ خلیفہ ہیں اور آپ ولی عہد ہیں. تو حضرت حسن رضی اللہ نے بڑا واضح جواب دیا تھا. انہوں نے کہا بھائی مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, اگر میں نے ولی عہد ہی بننا تھا تو پھر میں خلافت سے دستبردار کیوں ہوتا. میرے اللہ تعالیٰ نے ماتحت ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کی کھوپڑیاں کی تھیں.
میں بہت سارے عرب کی کھوپڑیوں کا مالک تھا, میں ان سے جو چاہتا میں کروا سکتا تھا, میں بڑی جنگیں لڑ سکتا تھا اور میں بہت سارے کارنامے انجام دے سکتا تھا, تو میں نے وہ سب چھوڑ دیا اور انہوں نے واضح لفظوں میں کہا کہ میں نے یہ صلح رضا الہی کے لیے کیا. اور ویسے بھی یہ جو خلافت ہے یا امارت ہے یا حاکمیت ہے, اس سے وہ بہت بلند ہے, بہت بلند ہے. ان کا جو رتبہ مقام جو ہم نے سنا پڑھا دکھا یا جو اس کے علاوہ ہے وہ اس چیز سے بہت بلند ہے. ان کی عظمت اور شان و مقام اس سے بہت اونچا ہے. تو